اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ اور رئیس کلیر کا ایک سبق آموز قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی احمد صابر پیا اپنے مرشد پاک حضور بابا فرید سرکار گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے کلیر تشریف لے گئے۔ کلیر میں آپ کی اکرامات دیکھ کر اہل کلیر آپ سے بہت متاثر ہوئے اور رئیس کو خبر کی۔ رئیس بھی آپ کی اکرامات سے بہت متاثر ہوا اور آپ کی قطبیت کا اقرار کیا اور چاہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، مگر قاضی تبرک نے مکاری سے کام لیتے ہوئے رئیس کے کان میں کہا کہ یہ شخص ساحر اور جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیں ورنہ آپ کی تمام سلطنت برباد ہو جائے گی۔ غرضے کے قاضی تبرک نے اس طرح مکر و فریب سے رئیس کو حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بدعقیدہ کر دیا۔ رئیس اس کے ورغلانے میں آ گیا اور آپ سے کہنے لگا تمہارا معاملہ جادو کا معلوم ہوتا ہے، تم کتب نہیں ہو۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا الحمدللہ، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک بھی اس عاجز سے ادا ہوئی کہ جادوگر خیال کیا گیا۔ یہ فرما کر آپ اپنی قیامگاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کے اس طرح خاموشی کے ساتھ اپنی قیامگاہ کی طرف چلے جانے کے باوجود قاضی تبرک کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر کسی طرح حضرت مخدوم پاک کا سکہ جم گیا تو میں فوری طور پر اپنے منصب سے الگ کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے اس نے آپ کی مخالفت میں کوئی کمی نہ کی اور رات دن آپ کو تنگ کرنے اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ اس نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کی انتہا کر دی، مگر حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صبر و تحمل کی انتہا کر حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے رئیس کلیر اور قاضی تبرک کے نام نامہ مبارک تحریر کیا کہ وہ حضرت علاؤدین علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے سے باز رہیں، مگر رئیس کلیر اور قاضی تبرک نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور بدستور آپ کو تنگ کرتے رہے اور آپ کی مخالفت جاری رکھی۔ حقیقت گلزار صابری کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ کلیر شریف میں بہت سے علماء، فضلاء اور مشائخ بھی رہتے تھے۔ کلیر کے رئیس اور شہر کے قاضی سرکش اور نافرمان ہو چکے تھے۔ آپ نے ان کی ہدایت حق کی تلقین کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ کلیر کے لوگ بھی طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب یہ لوگ سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو آپ کی طبیعت کے جلالی پن میں شدت پیدا ہو گئی۔ آپ نے اسی وقت دم کیا تو زمین میں ایک جنبش سی پیدا ہوئی۔ لوگوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ دن چڑھنے تک 3 مرتبہ زلزلہ آیا۔ رئیس کلیر نے قاضی تبرک کو بلایا اور اس کا سبب دریافت کیا۔ قاضی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، صبح سے اب تک 3 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ قاضی کا مایوسانہ جواب سن کر رئیس کلیر نے کہا میرا خیال ہے یہ قہر الہی ہے جو حضرت اقطاب ہند کی ناراضگی کے باعث ہم پر نازل ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر ان سے معافی مانگیں اور ان کی بیعت کریں۔ قاضی تبرک نے یکدم حواس باختہ ہو کر جواب دیا آپ تو خواہ مخواہ معمولی سی باتوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یہ سب جادوئی عمل ہے اور جادو باطل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو میں اس کی مثال پیش کر سکتا ہوں۔ خیر، رئیس کلیر اور قاضی تبرک مسلسل آپ کو تنگ کرتے رہے اور آپ کی نافرمانی میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ یوں ہی ایک بار نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگوں نے جامع مسجد کلیر شریف کا رخ کیا۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علیم الدین ابدال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی جامع مسجد میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ مصلی امامت پر تشریف فرماتے تھے۔ نمازیوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کلیر کے رئیس اور قاضی تبرک بھی وہاں آ گئے۔ مسجد میں ہزاروں آدمی موجود تھے۔ قاضی تبرک نے آپ کے مصلی امامت کے پاس پہنچ کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے اس کو رائے راست پر آنے کی تلقین فرمائی، مگر اس نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو جادوگر کے خطاب سے پکارا اور آپ کے مقام و مرتبہ کا صاف طور پر انکار کیا اور کہا ہم لوگ ہرگز تمہیں اپنا امام نہیں بنائیں گے۔ قاضی تبرک کے باآواز بلند انکار کو وہاں پر موجود نمازیوں نے بھی سنا اور کسی نے آگے بڑھ کر مداخلت نہ کی۔ ہر ایک نے خاموشی اختیار کی اور اس معاملہ میں بالکل دخل نہ دیا۔ یہ دیکھ کر آپ مصلی امامت سے اٹھے اور پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے آپ کو پہلی صف سے اٹھا دیا کہ یہ ہماری جگہ ہے،
آپ وہاں سے اٹھے، پچھلی صف پر چلے گئے، وہاں سے بھی لوگوں نے اٹھا دیا، کرتے کرتے لوگوں نے آپ کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ آپ کو مسجد سے باہر نکلتے دیکھ کر علیم اللہ ابدال بھی باہر آ گئے اور حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بھی باہر آ گئے۔ حضرت علی احمد صابر کی طبیعت میں جلال کی کیفیت کی شدت غالب آ چکی تھی۔ سیر العقاب اور نور العارفین میں تحریر ہے، جب لوگ رکوع میں گئے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ وہ بھی رکوع کرے اور سجدہ میں جائے۔ آپ کے حکم سے ایسا ہی ہوا، مسجد کے سجدہ کرتے ہی تمام لوگ اس کے ملبے تلے دب گئے۔ شہر میں زبردست زلزلہ آ گیا۔ جو لوگ مسجد کے باہر تھے انہوں نے جب تمام لوگوں کو مسجد کے ملبے تلے موت کی وادی میں جاتے دیکھا تو وہ شہر کی طرف بھاگے، لوگوں کی اس واقعہ کی خبر کی۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ پر جلال کا غلبہ طاری تھا۔ آپ اسی جلالی کیفیت میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ قیام گاہ کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا جو آپ سے معافی کا خواستگار تھا۔ چونکہ علیم اللہ ابدال آپ کی کیفیت جذب و جلال کے غلبہ کو محسوس کر رہے تھے، اس لیے کسی بھی شخص کو آپ کے سامنے جانے نہیں دے رہے تھے اور یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیتے کہ اب وقت گزر چکا، حضرت اس وقت بہت جلال میں ہیں۔ جب شہر کے لوگوں کی آمد میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ وہاں سے اٹھے اور کسی دوسرے مقام کی طرف چلے گئے۔ چند دن کے بعد آپ نے کلیہ شریف اور مسجد کی تباہی کے حالات لکھ کر علیم اللہ ابدال کے ذریعے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے۔ علیم اللہ ابدال کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا، جب تم واپس آؤ تو میرے عقب میں رہنا، میرے سامنے ہرگز نہ آنا ورنہ جل کر خاک ہو جاؤ گے، اور میں جو کچھ حکم دوں اس کی تعمیل کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے بعد کلیر میں آگ لگ گئی جس سے ماں سوائے آپ کے آستانہ اور گولر کے ایک درخت کے جس پر فاختہ نے اپنا گھونسلہ بنایا تھا کوئی چیز سلامت نہ رہی۔ لوگوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ ایک روایت میں ہے کہ بعد میں کلیر میں کوئی بیماری پھیل گئی جس سے وہ ویران اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو اولیاء اکرام کی گستاخی کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔